back, button, nav bar. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، سورہ برات کی آخری دو آیات پر گفتگو ہو رہی ہے. ان میں کل 4 باتیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 2 سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 سیرت مصطفیٰ، اور نمبر 4 مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے پہلی 2 باتیں ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور سورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں باتیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کی سیرت ایک سمندر ہے، بحر لا ساحل لہ،
آپ کی سیرت وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی گہرائیوں اور وسعتوں کا آج تک کوئی اندازہ لگا سکا ہی نہیں ہے۔ ابتدائے کائنات سے لوگ، انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے انسان، فرشتے، جنات، دیگر مخلوقات آپ کی سیرت صورت منقبت کا تذکرہ کر رہی تھی، ابھی بھی کر رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا، لیکن جو جتنا بھی بیان کرے بالآخر یہی کہے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ تو ہی اس کا مختصر، کہ آپ کی تعریف، مدح، سرائی، آپ کی سیرت، صورت، جمال، کمال، منقبت، فضیلت کو بیان کرنے کا جیسے حق ہے ایسے ممکن نہیں۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے آقا رب سے کم باقی سب سے بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف عنوانات ہیں، انگن اور بے شمار اقسام اور عنوانات ہیں سیرت طیبہ کے۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھنا، انسانی اعضاء کی بناوٹ کو صورت کہتے ہیں، اور ان اعضاء سے نکلنے والے افعال کو سیرت کہتے ہیں۔ میرا وجود میری صورت ہے، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا میری سیرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آپ کی مبارک صورت ہے، اور آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کے ارشادات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، وہ سب آپ کی سیرت۔ اور یہ بہت وسیع ترین عنوان ہے۔ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے اور بات کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یوں تو سیرت کے مختلف پہلو ہیں جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، لیکن علماء کرام نے بات کو آسان کرنے کے لیے اور عام فہم بنانے کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے کمالات مصطفیٰ، خصوصیات مصطفیٰ۔ پہلے حصے کا نام ہے خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حصے کا نام ہے ارشادات محمد، اعمال محمد، افعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے کا نام ہے خصوصیات محمد، کمالات محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ہستی کے متعلق وہ چیزیں جن کا تعلق صرف حضور کی ذات کے ساتھ ہے، امتی اسے بتا سکتا ہے، اپنا نہیں سکتا، انہیں بتلایا جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھنا، ان کا بتانا، ان کا کہنا، ان کا سننا بھی عبادت ہے اور باعث برکت ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سیرت کا دوسرا حصہ ہے تعلیمات محمد، ارشادات محمد، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بتلایا بھی جا سکتا ہے، اپنایا بھی جا سکتا ہے۔ جو خصوصیات ہیں انہیں ہم بتلا سکتے ہیں،
اور یاد رکھنا بتلانا بھی عبادت، سننا بھی ثواب، کہنا اور بیان کرنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ بیان کی چیز ہے، عمل کی چیز نہیں۔ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، دلوں میں اجالا آتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے حضور کی خصوصیات کو پڑھنے سے، بیان کرنے سے، سننے سے۔ لیکن وہ تحریر و بیان کی چیز ہے، وہ تقریر و سماعت کی چیز ہے، عمل کی نہیں۔ مثلا نبی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو باکمال بنایا، اور ہر نبی کو اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی بنایا، خوبصیرت بھی بنایا، اعلیٰ بھی بنایا، افضل بھی بنایا، برتر بھی بنایا، اور اعلیٰ بھی بنایا، بہترین بنایا، کمالات بھی عطا کیے، کسی کو 1 کمال دیا، کسی کو 2 دیے، معجزہ بھی کمال نبوت میں شامل ہے۔ انبیاء سابقین میں سب سے زیادہ معجزات جس پیغمبر کے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ اس نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ تعداد معجزات کی انبیاء سابقین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور وہ بھی 9 ہیں۔ اور جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے اتنے معجزات عطا کیے کہ آج تک مصنفین لکھ رہے ہیں معجزات کی تعداد ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ان کے کمالات بے شمار ہیں، ان کی خصوصیات بے شمار ہیں۔ مثلا انبیاء سابقین کے پاس فقط نبوت ہے، اور وہ بھی محدود۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے نبوت عطا کی، اور نبوت بھی محدود عطا کی۔ میرے آقا کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی، نبوت بھی غیر محدود عطا کی، اور پھر ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا۔ انبیاء کرام سابقہ، انبیاء سابقین میں کوئی مخصوص طبقے کا نبی، کوئی مخصوص علاقے کا نبی، کوئی مخصوص زمانے کا نبی، طبقہ بھی محدود، امت بھی محدود، علاقہ بھی محدود، زمانہ بھی محدود۔ میرے آقا مخصوص طبقے کے نبی نہیں، مخصوص علاقے کے نبی نہیں، مخصوص زمانے کے نبی نہیں۔ آپ کی امت اور آپ کا علاقہ نبوت، آپ کا زمانہ نبوت، یہ سب غیر محدود ہیں۔ ان کی نبوتوں کا زمانہ اور علاقہ محدود تھا، میرے نبی کی نبوت کا علاقہ اور زمانہ غیر محدود ہے۔ اور وہ باقی نبی سارے اپنی اپنی جگہوں پر شان والے تھے، اللہ نے سب کو معراج کروایا اپنے اپنے طریقے اور شان کے مطابق، لیکن سب کا معراج امتحان کی صورت میں۔ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے پیغمبر کا معراج انعام کی صورت میں،
اور انبیاء سابقین میں ہر ایک کا معراج فرش پر، فقط میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ ان کا معراج عرش پر۔ یہ ہے خصوصیات مصطفیٰ۔ سیرت کا ایک پہلو ہے، اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں، مشکات میں ہے اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں۔ آپ تشریف فرما ہوتے، آپ اپنی مبارک آنکھوں سے جیسے آگے نظر فرماتے ایسے آپ کو پیچھے بھی دکھائی دیتا۔ یہ معجزہ نبوت، خصوصیات نبوت، اور یہ بھی میرے نبی کی خصوصیات ہیں۔ نماز میں امامت ہو رہی ہے، حضور مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ مقتدی بن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالت نماز میں میرے آقا نے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو ایسے آگے کر دیا، ہم تو کریں تو نماز ہی ٹوٹ جائے، اور مصلی سے کچھ تھوڑا سا آگے بھی چلے گئے اور ہاتھ مبارک یوں آگے کیے جیسے کسی چیز کو پکڑنے لگے ہیں، اور پھر اچانک حضور پیچھے ہٹے جلدی سے، جیسے آگے کوئی ڈراؤنی چیز ہے۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا، یہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ نماز میں نئے عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا دوران نماز اللہ نے سامنے والی دیوار پر جنت میرے سامنے کر دی۔ یہ خصوصیات نبی میں سے ہے، ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں جنت کو یوں نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا جنت میرے سامنے کر دی اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے خوشے یوں لٹک رہے ہیں، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ جلدی سے پیچھے ہٹے؟ فرمایا کہ پھر اللہ نے جنت کو ہٹا کر جہنم سامنے کر دی، اور میں نے دیکھا کہ جہنم کے شعلے ابل رہے ہیں۔ یہ خصوصیات میں سے، اسے ہم بتلا سکتے ہیں، اپنا تو نہیں سکتے۔ ہم تو نماز میں یوں آگے ہو تو نماز ہی ٹوٹ جائے، اس طرح ہاتھ بڑھائیں تو بخاری میں تو اتنا ہے، غالباً یہ پہلی کی روایت ہے جو اگلا حصہ میں بتلا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جنت کے انگوروں کے خوشوں کو جو دیکھا تھا کوئی ایک آدھ توڑ ہی لاتے، کچھ شاگرد بھی ہوتے ہیں نا ناز والے، ایسا سوال کر بیٹھتے ہیں، اور حضور جیسا معلم کوئی نہیں، صحابہ جیسے شاگرد کوئی نہیں، دونوں ہی تھے مثال ہے۔ سوال کیا یا رسول اللہ، کوئی ایک خوشہ توڑ ہی لاتے، ہم بھی جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھ لیتے موت سے پہلے۔ آپ نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، اگر میں جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے تمہیں دکھا دیتا پھر تمہارا ایمان غیب پر تو نہ رہتا، پھر تو تم دیکھ کے مانتے۔ اور دوسری بات فرمائی، اگر میں جنت کا پھل توڑ کے تمہیں دکھا دیتا اور تم کھا لیتے تو جنت کے پھلوں میں اتنی چاشنی ہے کہ پھر دنیا کی کسی نعمت کا مزہ ہی نہ رہتا تمہارے۔ بہرحال یہ باب ہے خصوصیات مصطفیٰ کا، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو حضور ہی کے ساتھ خاص ہیں، ہم انہیں بتلا سکتے ہیں، ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنی تھوک اپنی ہتھیلی پر لگان پھینک کے اس کو انگلی لگائے، لیکن اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک باہر ڈالنا چاہتے ہیں، صحابہ ہتھیلیاں کر کے نیچے نہیں جانے دیتے۔ یہ خصوصیات پیغمبر کا باب ہے کہ میرے نبی کا لعاب
ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو سانپ کا زہر کافور ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیات کا باب ہے کہ میرے نبی کا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھ پہ لگتا ہے تو آنکھوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا کا لعاب کڑوے کنویں میں جاتا ہے تو اللہ کنویں کا کڑوا پانی بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ خصوصیات پیغمبر ہیں، یہ بتانے کی چیز ہے۔ سیرت کا ایک پہلو یہ ہے، اسے بدلایا جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا، اور ہم الحمدللہ اسے بھی بدلاتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اس سے بھی ہمارے دل کی مردہ تاروں میں جان آتی ہے۔ اس میں بھی اس کو بتانے سے، سننے سے، سنانے سے ایمان کو جوانی ملتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بتایا جائے اور اسے اپنایا جائے تو پھر ایمان میں بہار آتی ہے۔ اپنانے کی چیز ہے وہ تعلیمات مصطفیٰ، اور ان تعلیمات میں جہاں سے رب نے آغاز کیا نا اپنے محبوب کی سیرت کا، اور کتنا حسین عنوان ہے، سیرت مصطفیٰ اور زبان خدا بہترین ہے۔ سیرت مصطفیٰ اور رب کے قرآن سے اس سے بہتر سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بنانے والا خود بتلا رہا ہے کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، شان میں بھی اعلیٰ، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ، اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جس کو منصب بھی بڑا مل جائے اور شکل بھی اچھی ہو تو نخرہ تو لازم ہے، ناز تو لازم ہے۔ کہتے ہیں جب جمال آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بڑا منصب بھی ہو اور خوبصورت شکل بھی ہو، بہترین عقل بھی ہو، تو پھر تو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر تو ان کے پھول بند، دروازے بند، اور جناب ان سے بات کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں پہلے کتنے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جناب میں نے حضرت سے ملنا ہے، ایم پی اے صاحب سے، ایم این اے صاحب سے، وزیر صاحب سے، چودھری صاحب سے، پیر صاحب سے ملنا ہے، جناب کوئی سفارش کر دو کہ کبھی ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے، کبھی ان کا در ہمارے لیے بھی کھلے گا۔ یہ دنیا کے ناز، دنیا کے منصبوں والے اور دنیاوی جمال والے، ناز والے ہیں، لیکن میرے آقا کی سیرت یہ ہے کہ میرے آقا سب سے اعلیٰ منصب والے اور سب سے بالا حسن والے اور سب سے زیادہ محبت والے، سب سے زیادہ پیار والے بھی یہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ نے خود بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم جیسے نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان کے کمالات کی بھی کوئی انتہا نہیں، اللہ کے بعد وہ سب سے بلند ہیں۔ ان کے حسن و جمال بھی اس اعلیٰ درجے پہ انہیں رب نے حسن و جمال عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حسین بنایا، مگر انہیں پیار بھی بے مثال عطا فرمایا، محبت بھی بے مثال عطا فرمائی،
ہمدردی بھی بے مثال عطا فرمائی، مودت بھی بے مثال عطا فرمائی، کردار بھی بے مثال عطا فرمایا، ایثار بھی بے مثال عطا فرمایا۔ اتنے اعلیٰ منصب پہ ہونے کے باوجود ان کے پیار کا یہ عالم ہے، پریشان تم ہوتے ہو، دکھی دل میرے محمد کا ہو جاتا ہے۔ گناہ تم کرتے ہو، تکلیف انہیں ہوتی ہے، غلطیاں تم کرتے ہو، پریشان میرے محبوب ہوتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ رب کا قرآن۔ اور سورہ آل عمران 4 پارہ نصف کے قریب یہ آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا لوگوں تم پر اللہ کی رحمت کا نزول جو ہوا تو اللہ نے نرمی اور رحمت اور محبت کا مجسمہ بنا کر اپنے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث فرما دیا۔ ان کی شفقتوں کا یہ عالم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تم جب غلط راستوں پر چلتے ہو ان کا دل کڑنے لگ جاتا ہے، ہائے میرا امتی کہاں جا رہا ہے، اسے عذاب ہوگا، اس کا انجام خراب ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت، یہ میرے پیغمبر کا کردار ہے۔ اعلیٰ منصب، اعلیٰ جمال ہونے کے باوجود محبت، اخوت اور پیار کا یہ عالم، امت کے چھوٹے چھوٹے گناہگار اور بڑے بڑے گناہگار میرے آقا کی دعاؤں میں آ رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے آنسو بہا رہے، اللہم لا تجعل لأمتی مسخا ولا خذفا، اے الہ العالمین جیسے پہلی امت کے گناہگاروں کی آپ نے شکلیں بدل ڈالی، میری امت کے گناہگاروں کی شکلیں نہ بدل دینا۔ یہ سیرت ہے نا، پہلی امتوں والے بندر اور خنزیر بنیں گے نہیں، قرآن میں بنی اسرائیل والے بندر اور خنزیر بن گئے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے۔ جو میری تیری شکل سلامت ہے، میرے نبی کے آنسو کی رب لاج رکھ رہا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا وہ محبت بڑا کردار ہے، سب سے اعلیٰ منصب، سب سے اعلیٰ جمال، سب سے زیادہ کمال، مگر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں ابو بکر و عمر کے لیے؟ نہیں، انہیں تو جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ جن کو چن چن کر اللہ نے میرے نبی کی خدمت میں بھیج دیا نا، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ یہ تیرے میرے گناہگاروں، تیرے میرے جیسے گناہگاروں کے لیے میرے پیغمبر کے آنسو برس رہے ہیں، اور ان کے نتیجے میں آج بھی ہم پر رب کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ ان کی سیرت ہے۔ ہم اپنانا چاہیں تو اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں۔ حضور کب خوش ہوتے تھے؟ جب میرے آقا کو اطمینان ہوتا کہ یہ میرا امتی جہنم سے بچ گیا۔ دیکھیں نا، ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا اور میرے آقا عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بندہ قریب المرگ تھا۔ آپ نے اسے دعوت اسلام دی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے پھر اپنے والد کو دیکھا، اس نے پھر خاموشی اختیار کی۔ باپ یہودی ہے، بیٹا بھی ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہی ہے۔ آپ نے تیسری بار پہلے سے بھی زیادہ محبت، شفقت، ہمدردی کے لہجے میں کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ لے، جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے یوں سوادیہ نگاہوں سے آخری ٹائم میں جو اپنے باپ کو دیکھا، اور ادھر میرے نبی کے دل میں جو کڑن تھی وہ رب کو ایسی پسند آئی کہ اس کے باپ کی زبان سے نکلا، اچھا یہ کہتے ہیں تو پڑھ ہی لے۔
لڑکے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. ادھر کلمہ مکمل ہوا، ادھر روح پرواز کر گئی اور میرے آقا کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا. آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میرے ایک امتی کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا. یہ ہے میرے نبی کی سیرت. اور آج ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں نا لوگوں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اسے ایسا دبایا کہ یاد رکھے گا، میں نے اسے ایسا چکما دیا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. جبکہ میرے نبی کا کردار کیا ہے؟ یہ بدر کے قیدی آئے ہیں. کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں سپہ سالار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنگ بدر ہے. اللہ نے حضور کی برکت سے مسلمانوں کو بے مثال فتح عطا کی اور کفار کو شکست فحش سے دوچار کی. 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بن کے آئے. اب قیدی بن کے جو آ رہا ہے کچھ وقت پہلے تلوار اٹھا کر حضور اور صحابہ کو مارنے کے لیے میدان میں تھا. آپ دیکھیں دشمن ہے مگر میرے نبی کی رحمت کتنی، شفقت کتنی، پیار کتنا کہ وہ جو قیدی بن کے آئے انہیں مسجد نبی کے ستونوں سے باندھا گیا. اس زمانے میں قیدیوں کو مسجد کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا تاکہ مسجد کے ماحول سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھے. حضور نے رات کو فرمایا کہ میری چارپائی بھی یہی لگا دو، میں بھی ان کے ساتھ آرام کروں گا. اب جو وہ پہرے والے تھے نا انہوں نے رات کو دیکھا کہ حضور بار بار ایسے کروٹیں بدل رہے ہیں جیسے بے چینی ہے. اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف تو نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اور شاید آپ کو پتہ نہ ہوگا کہ ان قیدیوں میں اس وقت حضور کے چچا عباس بھی شامل تھے. بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور اب وہ رضی اللہ عنہم ہیں. اور ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں پہلے یہ عرض کر دوں پھر وہ اگلی بات کر دوں. حضرت عباس نے جب کلمہ پڑھا تو ادب و احترام کا یہ عالم، حالانکہ وہ چچا ہیں اور ام الرجل سن و ابی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ چچا بھی مرتبے اور احترام میں باپ کی جگہ ہوتا ہے. حضرت عباس عمر میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. حضرت حمزہ حضور کے 2 سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت عباس حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. تو کسی نے پوچھا، حضور بھی تشریف فرمائے ہیں حضرت عباس بھی، تو کسی نے پوچھا عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب اس نے تو پوچھا نا عمر کے متعلق، لیکن لفظ کا انتخاب صحیح نہیں، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں. حضرت عباس کے ادب کا یہ عالم تھا، فرمایا بڑے تو حضور ہیں، البتہ دنیا میں 2 سال پہلے اللہ نے مجھے بھیج دیا، لیکن بڑے حضور ہیں، بڑا میں نہیں ہوں. لیکن یہ اس وقت ان کی طرف سے آئے تھے اور اس میں حضور کے بڑے داماد جناب ابو العاص بن ربی جو بعد میں صحابی بنے اور رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زینب کے شوہر، اس میں وہ بھی شامل ہیں. تو پہرے والے نے پوچھا آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا تم نے عباس کی مشقیں، میرے چچا کی مشقیں اتنی کس کے باندھی ہیں کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور اس کے کرانے نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے. اس نے حضرت عباس کو کھول ہی دیا، مگر دیکھا کہ حضرت عباس تو سو گئے، اللہ کے نبی پھر بھی نہیں سو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کو کھول دیا، وہ سو رہے ہیں اور آپ بے قرار ہیں. فرمایا مجھے یہ چیز بے قرار کر رہی ہے کہ اللہ قیامت کو اگر پوچھے کہ اپنے چچا کی مشقیں کھلوا دی اور یہ جو باقی قیدی تھے یہ بھی تو میرے بندے تھے، ان پر نرمی کیوں نہیں کروائی، تو بتا میں رب کو کیا جواب دوں. تم سب کو کھول دو
جب تک یہ نہیں سوئیں گے اس وقت تک محمد کو بھی نیند نہیں آئے گی. نے سب کو کھول دیا. مسجد نبوی میں دشمن سوئے ہیں تو اللہ کے نبی بھی تب سوئے. یہ ہے میرے نبی کا کردار, یہ ہے سیرت مصطفیٰ. ہمدردی ٹپک رہی ہے. اور پھر اس میں جامعیت کتنی ہے. میرے آقا نے اپنی امت کے ہر شعبے والوں کو رہنمائی دی, اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے چھوٹے چھوٹے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سر بھی فخر سے بلند کیا ہے. اس امت میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی کا عمل موجود نہ ہو. دیکھیں نا, آج ہم میں کوئی بڑا مولوی بن جائے نا تو وہ چھوٹا کام کرنے میں آر سمجھتا ہے, کہتا ہے یار چھٹو یہ میرا کام ہے, مجھے تو یہ آ رہے یہ کام کر رہے ہیں. بلکہ بعض تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, جو ذرا سے منصب پہ چلے گئے نا, چودھری صاحب اور حضرت صاحب اور ایم پی ایم این اے صاحب وزیر صاحب بن گئے نا, اور کبھی مسجد میں آ جائے ان کو مولوی صاحب حضرت جی اذان دو, وہ کہتے ہیں یار کسی بچے کو کہہ دو. یاد رکھنا یہ قیامت کی علامات میں اللہ کے نبی نے شمار فرمایا کہ بڑے بڑے منصبوں والے اذان نہیں دیں. کہتے ہیں چھوڑو یار میں تقریر کرنے والا مولوی ہوں, یہ بچوں سے اذان دلواؤ. یہ مولوی قیامت کی نشانی. اذان دینا سعادت ہے, اور جب آپ اذان دیتے ہیں نا تو جس مخلوق کے جس فرد, انسان نہیں صرف, جنات, فرشتے, حشرات الارض, حیوان, جس فرد کے آواز کان میں آپ کی اذان کی سزائیں پڑتی ہیں قیامت کے دن, یہ سب آپ کے حق میں گواہی دیں. یہ کوئی معمولی کام ہے کہ یہ سمجھتا ہے میری توہین ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں, تیری عظمت کو چار چاند لگیں گے. اللہ کے نام کا ہوتا بلند کیا کرو. تو یہ قیامت کی علامات میں سے کہ لوگ اذان نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے, یہ تو عبادت کا کام ہے نا, اللہ کے نبی نے دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا وہ بھی کر کے دکھائے, تاکہ کل کوئی میرا امتی یہ کام کرے اسے کوئی تانا نہ دے, اسے کوئی گھٹیا نگاہوں سے نہ دیکھے. مثلا روٹی پکانا کوئی نبی کا کام ہے. ہمارے ہاں چند پیسے کمانے والا بندہ اگر اس کی بیوی بیمار ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار ہوٹل سے لگوا لو, روٹی پکانا تو میرا کام ہے, اور کسی نے دیکھ لیا تو کہیں گے رن مرید ہے, روٹیاں پکاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, بعد میں سیدہ عائشہ کا بھی کہا, لیکن زیادہ تر روایات میں خاتون جنت کا نام ہے. بہرحال جس کا بھی ہو, بیٹی کا ذکر یا بیوی کا, روٹیاں پکا رہی, حضور تشریف لائے. آپ نے آٹے سے ایک پیڑا بنا کے نا روٹی بنا کے تبے پہ ڈال دی, اور وہ پکنے کا نام ہی نہیں لیتے. دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے, ساری روٹیاں پک رہی مگر جسے آپ کے مبارک ہاتھ لگے وہ پکتی نہیں. تو کر تو اس لیے دیا تاکہ کل کو کوئی روٹیاں پکانے والے مرد یا عورت کو یہ نہ کہے تو ہمارا نوکر ہے, وہ روٹیاں پکانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں, اس کا یہ کام بھی عبادت بنے. لیکن پھر وہ روٹی پکی کوئی نہیں, اور جب پوچھا گیا کہ یہ پک نہیں رہی, فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے, جہاں ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ بھی ناکام ہو جاتی. یہ تو دنیا کی آگ ہے, اس کی کیا ضرورت کہ نبی کی روٹی کو جلا دے جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جائے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے کام کر تو دیے. حضور گھر تشریف لائے اور حضرت بریرہ سوئی ہوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ نوکرانی ہے, باندھی
باندی کی اس وقت کوئی شکل ہمارے معاشرے میں موجود نہیں. نوکر تو ہلکا سا لفظ ہے, اس کے مفہوم کو صحیح ادا نہیں کر سکتا. باندی یا غلام زر خرید ہوتے تھے, وہ آپ کے اجازت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے. نوکر تو ٹائم کا ملازم ہوتا ہے نا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کا ملازم ہے, اس کے بعد فارغ ہے, اس کی مرضی ہے جو کرے. جو غلام یا باندی ہوتے تھے وہ 24 گھنٹے آپ کے ہیں, تو وہ باندی ہے. نوکرانی تو میں آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ سوئی ہوئی ہے. میرے آقا گھر جو تشریف لائے تو عرب کی گرمی تو ضرب المثل ہے, اور اس وقت کوئی یہ پنکھا بجلی کا نظام تو تھا نہیں کہ پنکھا چل رہا تھا اوپر. دیکھا کہ نوکرانی اور باندی سوئی ہوئی ہے, اس کو پسینہ آ رہا ہے, تو ہاتھ والا پنکھا میرے نبی نے مبارک ہاتھوں میں لیا اور اس کو پنکھا کرنا شروع کر دیا, اس کو ہوا دینا شروع کر دی. حضرت عائشہ تڑپ کے اٹھی, یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ میں کر دوں گی, آپ تشریف رکھیں. فرمایا عائشہ میرے رب نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے. جب میں سوتا ہوں مجھے پسینہ آتا ہے, یہ پنکھا کرتی ہے, آج یہ سو رہی ہے تو میں پنکھا ہلا کر اس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں. میرے نبی کا یہ سلوک ہے نوکرانی سے. اور آج تو ہم یہ تعاون بیویوں سے بھی نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلکم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَہْلِي, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور یاد رکھنا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین. اور آج اگر کوئی گلاس میں پانی ڈال کے بیوی کو پلا دے تو فوراً ہمارے جو نام نہاد مفتی بنے ہوئے نا, چاہے اس کو پتہ جو ہے نماز کے فرائض کا بھی نہ ہو تو اپنے ذام میں مفتی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چھٹو جی یہ درد مرید. جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک نوکرانی کے ساتھ ہے, بیویوں کے ساتھ کتنی محبت اور پیار ہوگی اس کی تو مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کپڑا پھٹا ہوا تھا, حضور تشریف لائے, آپ نے فرمایا عائشہ سوئی لاؤ میں اسے سی دیتا ہوں. کپڑے سینا کوئی نبیوں کا کام ہے, لیکن اس کپڑے کو سوئی سے سیا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے درجیوں کا سر بھی فخر سے بلند رہے. انہیں کوئی یہ نہ کہے تو ہمارے کپڑے سینے والا ہے, نوکر ہے, مزدور ہے. اسے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کام بھی میرے نبی کر کے گئے. اور پھر ایک عجیب ارشاد فرمایا, ٹیلر, درزی اور کپڑے سینے والے مرد یا عورتیں, میں ان کی عظمت سے حیران ہوتا ہوں. فرمایا جو شخص, جو درزی, کپڑے سینے والا مرد ہو یا عورت, اگر وہ 5 نمازیں پڑھے اور چوری نہ کرے, یہ الفاظ ہے. اب درزیوں کی چوری کیا ہوتی ہے وہ خود جانتے ہیں. میں نے ایک درزی سے کہا تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا, ہم جانتے ہیں. فرمایا 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور چوری نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک سوئی لگانے کی وجہ سے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. یہ میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت ہے جو اتنی جامع ہے, اس میں کسی طبقے کو مایوس کیا ہی نہیں. میرے آقا ہر طبقے کو تحفظ فراہم کیا, اور اس کے اطمینان کے لیے اور اس کے سکون کے لیے میرے آقا خود اپنے عمل سے دکھا کے گئے ہیں دنیا سے. چھوٹے چھوٹے کام کر کے گئے ہیں, ہاتھوں سے جھاڑو دے دیا تاکہ کل کو کوئی مرد یا عورت جھاڑو دے تو میرے نبی کی, اپنے نبی کی سنت سمجھ کے دے, اس کا یہ صفائی کرنا بھی عبادت بنتا رہے. یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی, ہمدردی, اظہار, پیار. دشمنی وہاں کی جہاں ضرورت تھی اور جہاں کفر اسلام کی بات تھی, کافر بھی میرے نبی کے قبضے میں آیا ہے تو اس نے بھی اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت, آپ کا عمل مبارک. اور میرے نبی نے
اپنے فرامین سے قیامت تک آنے والے امتیوں کو وہ قانون بتلایا، اور اس قانون کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی ہمدردی کا فرمایا۔ مثلا پانی پینے کا سنت طریقہ جو ہمیں اپنے نبی نے بتلایا، آج تو ہم وہ جدید ہو گئے نا اور جدید طریقے سے کھاتے پیتے ہیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں جی ہاتھوں سے لقمے توڑنا بھی مشکل کام ہے، وہ کانٹوں والا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے توڑ کے کھایا، اور ہڈی سے بوٹی کو دانتوں سے کھینچنا میرے نبی کا محبوب طریقہ ہے۔ تو پانی پینے کا مسنون طریقہ ہے، آپ بیٹھ کے پئیں، 3 سانس میں پئیں اور دیکھ کر پئیں۔ کیوں؟ ایسا نہ پانی میں کوئی مضر چیز ہو اور آپ پئیں اور آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے پہلے طریقہ بتلا دیا تاکہ میری امتی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بستر پر سونے سے پہلے میرے نبی نے طریقہ بتلایا کہ اسے جھاڑ لیں، ایسا نہ ہو وہاں کوئی بچھو پڑا ہوا ہو، وہاں کوئی اور حشرات الارض میں سے مضر چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے پہلے طریقہ بتلا کر امتیوں کو تکلیف سے بچانے کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا سونے سے پہلے بستر جھاڑ لو اور پھر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے رب کے حوالے ہو جاؤ، سنت طریقے کے مطابق سو جا، میٹھی نیند بھی آئے گی، تیرا سونا عبادت بھی بنے گا۔ یہ ہے کرنے کے کام، لیکن ایسی تقریر ہو نا تو یہ لچھے دار تقریریں سننے کی عادی قوم ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو بڑی ڈھیلی تقریر، کام کی باتیں ہیں میرے بھائی، اپناؤ۔ اور اللہ تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے کسی حد تک ان اعمال کو زندہ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ امت ماڈرن ہوئی تو اپنا ستیہ ناش کر رہی ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کے نبی نے ہر شعبے میں ایسی رہنمائی کی کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ جب کسی امتی کو تکلیف ہوتی ہے درد میرے نبی کو ہوتا تھا، تو اس کا انتظام کیا، تدارک کیا۔ بہرحال سیرت، میرے نبی کی سیرت بہت جامع عنوان ہے اور بڑا وسیع عنوان ہے، اور یہ ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعے اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو اس کے مزید پہلوؤں پر بات کریں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام میں سنت کو فالو کریں، سنت کو اپنائیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور تقریر کو صرف کانوں کے چسکوں کے طور پر نہیں، عمل کی نیت سے سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Recorder 52 minutes 53s. Pause recording button.